نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود و پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ حضور شیخ اعظم مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرفی جیلانی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جامع اشرف کچوچا شریف سے ایک خصوصی شمارہ شائع ہوا حضور شیخ اعظم پر، تو اس خصوصی شمارے میں میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا کہ حضور شیخ اعظم کی دو یادگاریں۔ تو انشاءاللہ آج میں اسی سلسلے میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے کہ دو یادگاریں جو ہے اس بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ میں اردو کے صاحب طرز انشا پرواز پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھے کہ مغلوں نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بے ضابطہ کہوں گا اردو اور تاج محل۔ مغلوں نے ہندوستان کو تو ویسے بہت ساری چیزیں دیے، بہت کارنامے ہیں، بہت ساری یادگاریں ہیں مغلوں کی، لیکن پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ دو چیزیں بہت یادگار ہیں ان کی، ایک اردو اور دوسرے تاج محل۔ تو یہ دو یادگاریں جو ہے کچھ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جو خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دو یادگاریں کیا ہیں؟ آپ نے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کا خصوصیت سے آپ نے ذکر فرمایا ہے؟ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو چھوڑا ہے۔ تمام صحابہ کرام نجوم ہدایت، اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو سارے کے سارے صحابہ، تمام صحابہ کرام ہدایت، کسی سے بھی وابستہ ہو جاؤ، کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ نجوم ہدایت ہے آپ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ ہیں۔ آپ تمام صحابہ کرام کو آپ نے چھوڑا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں خصوصیت سے چھوڑا ہوں، میں جس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ صحابہ کرام بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال
ایک مدت کے بعد تمام صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ممکن ہے 80 سال 90 سال کے بعد تمام صحابہ کرام رخصت ہو گئے، لیکن قیامت تک باقی رہنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، 2 یادگاریں ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور دوسرے میری عطرت اہل بیت اطہار. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یادگاریں جو قیامت تک ہیں، اللہ کا کلام چھوڑے ہیں اور اپنے اہل بیت اطہار کو. تو یہ 2 کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو یہ 2 چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے چھوڑی ہیں. بارگاہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم عرض کریں کہ آپ کی 2 یادگاریں کیا ہیں، تو آپ فرمائیں گی کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 یادگاریں ہیں جن سے حسینی اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری ہے. یہ اہل بیت کا سلسلہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، یہ 2 سے جاری ہے. یہ ان 2 نہروں سے قیامت تک یہ جاری رہے گا یہ سلسلہ. تو حضور نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اہل بیت اطہار یہ قیامت تک کے لیے رہیں گے. تو اسی طرح بالکل اسی لب و لہجے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا دیا، تو میں بلا جھجک کہہ دوں گا لطائف اشرفی اور سیدنا عبدالرزاق نور العین. یہ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی 2 یادگاریں ہیں، لطائف اشرفی اور سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ. ویسے سیدنا مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی یادگاریں ہیں. آپ نے کروڑوں مریدین کو چھوڑا ہے. مسلمان آپ کے کرامات کے ذریعے آپ نے ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا ہے. کچوچا شریف خود آپ کی بہت بڑی یادگار ہے. لیکن آپ خصوصیت سے جو آپ کی 2 یادگاریں ہیں وہ لطائف اشرفی اور سیدنا عبدالرزاق نور العین، اور یہ سیدنا عبدالرزاق نور العین کی نسل جو ہے قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی. 700 برس سے مسلسل یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف کی 2 یادگاریں ہیں، لطائف اشرفی اور سیدنا عبدالرزاق نور العین. لطائف اشرفی کی علمی حیثیت تصوف سے شغف رکھنے والے کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں. بقول حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب اپنے ماقبل تصوف پر لکھی گئی ہر کتاب سے بے نیاز کرنے والی ہے، اور اس کے بعد لکھی گئی تصوف کی کسی کتاب کو اس سے بے نیازی نہیں. اب ہر کتاب جو ہے بعد میں جتنے بھی تصوف کے کتابیں لکھی جائیں گی وہ جو ہے لطائف اشرفی سے استفادہ کرتے ہوئے لکھی جائیں گی. جہاں تک جگر پارے غوث سمدانی مخدوم الآفاق سیدنا شیخ عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو ان کی عظمت و ابخریت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ درسگاہ مخدومی کے براہ راست تربیت یافتہ، ان کے فیض صحبت سے آراستہ، وہ پیراستہ، ان کی آنکھوں کے نور، ان کے خلیفہ مطلق اور جانشین برحق ہیں. حضرت غوث العالم آپ کو غایت محبت اور کمال عنایت کی بنا پر نور عین اور اپنا فرزند مانوی کہا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جس طرح حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کو حضرت امیر خسرو پر ناز تھا، اسی طرح مجھے اپنے نور العین پر فخر ہے، اور اس عطیہ الہی پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عبدالرزاق نور العین ہیں جن پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ناز ہے، دنیا میں ناز ہے، قیامت کے دن فخر کریں گے آپ.
اعلی حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ اعلی حضرت امام العارفین شبیہ غوث الثقلین محبوب ربانی سید شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع اشرفیہ مبارک پور کی بھی علمی و روحانی وہ 2 یادگاریں ہیں. اعلی حضرت اشرفی میاں کی بہت سی یادگاریں ہیں. جامع اشرفیہ مبارک پور جو ہے یہ بھی آپ کی بہت بڑی یادگار ہے، جہاں آج تک جو ہے زائد 100 سال سے جو تقریباً علماء، حفاظ، محدثین سب فراغت پا رہے ہیں وہاں سے، اور یہ آپ کی بہت بڑی یادگار ہے. جامع اشرفیہ مبارک پور یہ سلسلے اشرفیہ کی یادگار ہے. یہ اعلی حضرت اشرفی میاں کی یادگار ہے جامع اشرفیہ مبارک پور. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ناز اور فخر 2 چیزوں پر ہے. 2 یادگاریں ایسی ہیں جن پر اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ کو بھی ناز ہے. آپ کی یادگاریں یقیناً بہت ہیں. جامع اشرفیہ مبارک پور آپ کی یادگار ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین اشرفی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی علمی یادگار ہے اعلی حضرت اشرفی میاں کی. مولانا مفتی احمد یار خان صاحب حکیم الامت، یہ بھی اعلی حضرت اشرفی میاں کی یادگار ہے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اشرفی، یہ اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے جو ہیں یہ اعلی حضرت اشرفی میاں کی یادگار ہے، آپ کے خلیفہ ہیں. یہ خطب مدینہ حضرت علامہ سید حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلی حضرت اشرفی میاں کی یادگار ہیں. تو بڑے بڑے اکابری جو ہے اکابر علماء یہ آپ کی یادگاریں ہیں. لیکن اعلی حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں پہ ناز ہے، 2 میری ایسی یادگاریں ہیں جن پر مجھے ناز ہے. حضور محدث اعظم ہند کی خداداد صلاحیت اور پرخلوص خدمات دیکھ کر ہی اعلی حضرت سیدنا اشرفی میاں نے ضعیفی کا سرمایہ اور آخرت کی کمائی قرار دیا ہے. اس کمائی کے ساتھ اعلی حضرت نے اپنے ہونہار صاحبزادے حضرت اقدس علامہ احمد اشرف کو اگر لختے جگر سے یاد کیا ہے تو حضور محدث اعظم ہند کو جگر پارا کہہ کر اپنی بے پناہ شفقت کا اظہار فرمایا ہے. اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے الجمیعۃ الاشرفیہ کی تشکیل کے وقت اپنے تاریخ خطبہ صدارت الخطبۃ الاشرفیہ جو مئی 1965 کے ماہنامہ اشرفی میں اشاعت پذیر ہوا تھا، اس میں خانواد اشرفیہ کے ان دونوں آفتاب و مہتاب کو قوم و ملت کے سپرد فرماتے ہوئے اعلان فرمایا تھا کہ مجھے جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور ضعیفی و ناتوانی نے اس طرح مجھ کو گھیر لیا ہے کہ میں آپ کا ایک عضو معطل ہو کر رہ گیا ہوں. ہاں، میری 80 برس کی کمائی میں صرف 2 چیزیں ہیں جن کی قیمت کا اندازہ اگر آپ میری نگاہ سے کریں گے تو ہفتے اقلیم کی تاجداری ہیچ نظر آئے گی. یہ میری بڑی قیمتی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں فخر ہوگا، جس کو میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. لیکن آج اعلان حق کے لیے اپنی ساری کمائی نظر کر رہا ہوں. میرا اشارہ پہلے اپنے لخت جگر اور نور العین مولانا الحاج ابو المحمود سید احمد اشرفی جیلانی، پھر اپنے نواسے و جگر پارے مولانا الحاج ابو المحمد سید محمد محدث اشرفی جیلانی کی طرف ہے. ان دونوں کی ذات میری ضعیفی کا سرمایہ ہے. میں آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کہ اعلان حق میں آخری ساعت تک سنت و اہل سنت کی خدمت جو سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا حق ادا کریں گے. تو یہ حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی 2 یادگاریں ہیں، حضرت احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ. تو آپ بہت ساری یادگاریں
آپ کی ہیں، لیکن یہ 2 یادگاریں خصوصیت سے ہے. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، آپ کے بھی لاکھوں نہیں کروڑوں مریدین، آپ ہند سے لے کر امریکہ تک تمام دنیا میں آپ کے مریدین پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ کی تبلیغ کا دائرہ جو ہے ہند و پاک اور تمام دیگر ممالک میں آپ نے اپنے خطابات سے سنیت کو فروغ دیا ہے. تو حضور محدث اعظم ہند کی بے شمار یادگاریں ہیں، لیکن خصوصیت سے آپ کی بھی 2 یادگاریں ہیں. آپ کے کارنامے تفسیر معارف القرآن، قرآن مجید کا آپ نے جو ترجمہ فرمایا ہے معارف القرآن، یہ آپ کی بہت بڑی یادگار ہے. اور آپ کے تمام کتابیں جو ہیں تصانیف، وہ آپ کی یادگاریں ہیں. آپ کے خطبات آپ کی یادگار ہیں، آپ کے شاگرد آپ کی یادگاریں ہیں، آپ کے قائم کردہ ادارے جو ہے آپ کی یادگاریں ہیں. لیکن آپ اپنی اولاد میں، نرینہ اولاد میں 2 یادگاریں بہت عظیم چھوڑی ہیں، جو مسلسل 50 برس سے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میری مراد حضور شیخ الاسلام، رئیس المحققین، سلطان المشائخ علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ، اور عطائے غوث العالم امیر کشور خطابت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ سے ہے. یہ 2 حضور محدث اعظم کی عظیم یادگاریں ہیں. اسی طرح حضور مخدوم المشائخ سیدنا مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمہ کی یادگاریں جو ہے 2 یادگاریں ہیں. حضرت شیخ اعظم مولانا الحاج سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمہ، اور حضرت علامہ مولانا سید انوار اشرف حفظہ اللہ، یہ آپ کی 2 یادگاریں. حضور شیخ الاسلام مجدد دوران، رئیس المحققین، سلطان المشائخ علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی 2 عظیم یادگاریں ہیں. آپ 50 سال سے مسلسل آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، اہل سنت کو فروغ حاصل ہوا ہے. آپ نہ صرف ہند و پاک میں آپ کی خدمات ہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک، ہالینڈ اور بیشتر ممالک میں حضور شیخ الاسلام نے خدمات انجام دی ہیں، اور آپ کے مریدین و عقیدت مندوں کا کافی بڑا حلقہ وہاں پر بھی موجود ہے. اور 50 سال سے شبانہ روز آپ کی خدمات جاری ہیں. تو آپ کی 2 عظیم یادگاریں ہیں حضور شیخ الاسلام کی. ایک ہے تفسیر اشرفی، جو آپ نے معارف القرآن حضور محدث اعظم کا ترجمہ قرآن پر آپ نے جو تفسیر جاری فرمائی ہے، تفسیر تحریر فرمائی ہے. تفسیر اشرفی یہ مکمل 6 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، 5-5 پارے کے ساتھ جو ہے 6 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے تفسیر اشرفی. یہ بہت بڑی یادگار ہے حضور شیخ الاسلام کی. تمام یادگاروں میں یہ ایک بہت بڑی عظیم یادگار ہے. اور دوسری جو یادگار ہے حضور شیخ الاسلام کی، وہ ہے حضرت ولی عہد، آپ کے جو ہے فرزند مانوی، جو ہے فرزند آغوشی، حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ. یہ آپ کی بہت بڑی یادگار ہے. اللہ تعالی مولانا حسن عسکری میاں صاحب کے علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائیں، زور خطابت میں اضافہ عطا فرمائیں، اور آپ کی خدمات جاری فرمائیں، اور آپ کے ذریعے حضور شیخ الاسلام کا فیضان جاری فرمائیں. حضرت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ، آپ شہنشاہ خطابت ہیں، عطائے غوث العالم ہیں، امیر کشور خطابت ہیں. آپ کی خطابت کی دھوم پورے جہاں میں ہے.
جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی خطابت گونجتی ہے. بیشتر ممالک میں آپ کے مواعظ ہوتے ہیں. آپ کی خدمات بھی مسلسل تقریباً 45-50 سال سے آپ کی خدمات بھی جاری ہیں. تو آپ کی عظیم 2 یادگاریں ہیں غازی ملت کی. ایک جامع معرف القرآن ایک ہے جو کچوچا شریف میں ہے، اور دوسرے حضرت مولانا سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ جو ہے آپ کے فرزند اکبر. یہ بہت عظیم یادگار ہے جو آپ کے جانشین مطلق آپ کے فرزند اکبر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زور خطابت عطا فرمایا ہے. تو یہ حضور غازی ملت کی 2 عظیم یادگاریں ہیں. تو حضور شیخ اعظم کی 2 یادگاروں کے بارے میں عرض کروں گا کہ حضور شیخ اعظم مولانا الحاج سید شاہ محمد اظہار اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مظہر محاسن و کمالات ظاہریہ و باطنیہ اور منبع فیوز تھے. حضرت نور العین کے بعد بشارت مخدومی کے مطابق تاریخ کے ہر دور میں آپ کی نسل سے علم و عمل میں آفتاب و مہتاب کا درجہ رکھنے والی شخصیات عالم ظہور میں آتی رہیں، جنہوں نے مخدومی مشن کو عام کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا. اسلامی فکر و نظر کی خدمت کے لیے جہاں ان حضرات نے مختلف ذرائع کو استعمال کیا، وہیں وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ اشاعت علم کو فروغ کے لیے دینی جامعات کے قیام پر بھی اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی. الحمدللہ آج حضور شیخ اعظم مولانا الحاج سید شاہ محمد اظہار اشرفی جیلانی علیہ رحمہ کے ذریعے مخدومی سمنانی کی روحانی و عرفانی تحریک ہندوستان کے تمام صوبوں اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا پرچم لہرا رہی ہے. حضور شیخ اعظم نے عالم اسلام کو جامع اشرف اور سید محمود اشرف کی صورت میں 2 قیمتی تحفے پیش کیے ہیں. یہ آپ کی 2 یادگاریں ہیں. آپ بھی تقریباً 50 برس آپ کی خدمات رہی ہیں. حضور شیخ اعظم آپ کے مواعظ اور سلسلے بیت رشد و ہدایت کا جو دائرہ ہے آپ کا وہ کافی وسیع تھا. زائد از 50 برس آپ کی خدمات رہی ہیں. ان میں 2 عظیم یادگاریں ہیں. ایک جامع اشرف کچوچا شریف میں جو ہے وہ یادگار ہے، اور دوسرے حضرت سید محمود اشرف قائد اہل سنت جو ہیں آپ کی صورت میں یہ 2 عظیم یادگاریں آپ نے چھوڑی ہیں. ملت اسلامیہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے 1978 میں عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامع اشرف کا قیام عمل میں آیا. حضور شیخ اعظم دینی درسگاہ جامع اشرف کے نظم و نسق اور تعلیم و تربیت کے نظام کی نگہبانی میں وقت نکالتے تھے. ادارے کی کارکردگی اور انتظام و انصرام کے ڈھانچے پر گہری نظر رکھتے ہوئے ٹھوس اقدامات کیا کرتے تھے. انتظامیہ کو متحرک اور فعال بننے کے لیے احکامات جاری فرمایا کرتے تھے. قائد ملت حضرت شیخ طریقت مولانا الحاج سید شاہ محمود اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ اشرفیہ سرکار کلا کچوچا شریف بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت کے حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں کا حامل بنایا ہے. حلم و بردباری، تواضع و انکساری، اپنے مشائخ کی امانت کی پاسداری، حق گوئی و بے باکی، اخلاص و خود آگہی، ہمدردی و غمخواری اور ایسے بہت سے اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائد علیہ سنت شیخ طریقت مولانا سید شاہ محمود اشرفی جیلانی کے اندر ودیت فرمائے ہیں. آج جامع اشرف دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا مرکز ہے، اور یہ سید محمود اشرف کے محفوظ ہاتھوں میں ماشاءاللہ پوری ترقی پر ہے. اب ہماری ذمہ داری
جامع اشرف کو بین الاقوامی بنانا ہے۔ اس کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ اپنے خون جگر سے جامع اشرف کو استحکام بخشنا ہے، نہ صرف اپنے کو صحیح العقیدہ بنائے رکھنا ہے بلکہ آنے والی نسل کو صحیح العقیدہ بنائے رکھنے کے لیے اسلام پر مختلف سمتوں سے کیے جانے والے حملے کے دفاع کے لیے شیخ اعظم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے جامع اشرف کو کسی اینٹ اور پتھر کی عمارت نہ سمجھنا چاہیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ایک عظیم الشان خلا سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ خلے کا گرنا صرف اینٹوں اور پتھروں کا گر جانا نہیں ہے بلکہ اقتدار کا گر جانا ہے، ناموس کا گر جانا ہے، وقار کا گر جانا ہے۔ جس کا خلا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے، اس کا دبدبہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حکمرانی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ اینٹوں کا بنایا ہوا مدرسہ نہیں ہے بلکہ دینی تعلیم کا ایک خلا ہے۔ جامع اشرف کا استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قائد ملت مولانا سید محمود اشرف اشرفی جیلانی کی عظیم خدمات اور کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جامع اشرف کو سارے عالم کے لیے مینار نور بنائے، حضور شیخ اعظم کی اس عظیم یادگار کی حفاظت فرمائے، قائد ملت مولانا سید محمود اشرف کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم رہے اور آپ کے تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔